السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، میں آج ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ میرے نارمل لیکچر سے ہٹ کے ہے دعائے قنوت، دعا القنوت جسے ہم کہتے ہیں۔ اب دعائے قنوت کیا ہوتا ہے؟ دعائے قنوت کا لفظ اصطلاحی مطلب ہے خشوع و خضوع سے، خشوع و خضوع اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبودیت کی طرف جو ہے نا، اس کے بندگی کی طرف توجہ کرنا، اور اس ساری دعا میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیوں میں نے یہ ٹاپک چوز کیا؟ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ ہم دعائے قنوت روزانہ نماز عشاء میں وتر میں پڑھتے ہیں، اور دعائے قنوت تھوڑی سی مشکل ہے۔ آپ کو، مجھے اچھی طرح ہم سب کو یاد ہوگا، بعض دفعہ پاکستان میں انٹرویو میں پوچھا کرتے تھے جی دعائے قنوت سنائیں، یا اساتذہ نے اسکولوں میں ٹیسٹ لینا قرآن خوانی کا، یا کچھ اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ بھی ہوتے تھے، تو اس میں جی دعائے قنوت سنائیں۔ تو دعائے قنوت واقعی ایک بڑا مشکل مرحلہ رہا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ابھی بھی شاید کئی لوگوں کو تھوڑی مشکل محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال دعائے قنوت کو صرف پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ اس دعا میں وہ الفاظ ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں اور ان کو سنجیدگی سے سوچیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ رہنمائی کا باعث بنیں گے۔ میں آپ کو اس کے گرامر، ترجمہ اور تھوڑی سی اس میں توجہ بھی دلواؤں گا کہ یہ کیا ہے اور ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے انشاءاللہ۔ پہلے میں دعا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ آئیے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے اور دعا شروع ہو رہی ہے اللہم، اے میرے پروردگار۔ یہ دعا کی ابتدائیہ ہے، یہ ندا ہے بیسیکلی، اے اللہم، اے میرے پروردگار۔ آگے کیا ہے؟ انا نستعینک، انا، اب یہ حرف تاکید ہے۔ نستعین فعل مضارع ہے۔ دیکھیں جن کو گرامر نہیں بھی آتی تو وہ غور کریں، میں ترجمہ بتاؤں گا ساتھ ساتھ۔ اس کے جو اصل حروف ہیں وہ ہیں عین، واو، نون، باب استفعال میں استعمال ہوتا ہے، جس میں مانگے جانے کی ایک کیفیت پائی جاتی ہے۔ فعل مضارع ہے، نستعین نون سے شروع ہو رہا ہے، اور نون سے شروع ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اس میں نحن موجود ہے، سے مراد یہ ہے کہ ہم کے میننگ میں ہے۔ اب نستعین، اس کا مطلب ہے مدد چاہنا۔ نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس میں نحن فاعل تھا، وہ شروع میں آ گیا، اس کے اوپر انا کی تاکید آ گئی تو وہ بن گیا انا نستعین، یقیناً ہم مدد مانگتے ہیں۔ انا نستعین کا مفعول، کاف مفعول ہے۔ انا نستعین کا، اے ہمارے رب، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے مدد مانگی جا رہی ہے، کچھ نہیں مانگا گیا۔ کیوں؟ عبادت کرنے کے لیے اللہ کی مدد کا حصول ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اللہ کی مدد ہونا ضروری ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد ہونا ضروری ہے۔ غور کریں، جب اللہم انا نستعینک، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ان تیری مدد کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہم نہ نیکی کر سکتے ہیں، نہ برائی سے بچ سکتے ہیں، ہم نہ کوئی بھلائی کا کام کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اسی لیے شروع میں اللہم انا نستعینک، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ مدد مانگ کے اگلا کام کیا ہے؟ ترتیب پہ غور کیجئے گا۔ نستغفرک، استغفر یستغفر، باب استفعال۔ استغفر، نون آ گیا، ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس میں نحن فاعل موجود ہے۔ وَنَسْتَغْفِرُكَ، نستغفر، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ نستغفرک، کاف مفعول انتا کی جگہ پہ، وہ نستغفرک، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار،
ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ، تیسری چیز، آمن یؤمن باب افعال میں سے حمزہ میم نون مادہ، اس میں ہے غین فا را مادہ۔ آمن یؤمن ایمان لانا، وَنُؤْمِنُ پھر نون آ گیا، یہ نحنو کے لیے ہے، ہم فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ نحنو، وَنُؤْمِنُ ہم ایمان لاتے ہیں، جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ باب پریپوزیشن سے آتا ہے، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، کاف انتا کی حالت جر کی ضمیر، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، امپورٹنٹ ترین دیکھیں، نستعینک تجھ سے مدد، وَنَسْتَغْفِرُکَ تجھ سے معافی، وَنُؤْمِنُ بِکَ تجھ پہ ایمان لاتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، توکل یتوکل باب تفاعل میں آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا۔ نحنو دیکھیں نون سے شروع ہو رہا ہے، نحنو اس کا فاعل ہے ہم، اور علیکا علا پر کئی کاف انتا کی جر کی ضمیر، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اثنا یثنی کسی کی ثنا کرنا، تعریف کرنا، کسی کی تعریف بیان کرنا، خوبیاں بیان کرنا۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ، نثنی نون باب فعال میں سے نون ہم، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ اور یہ خیرہ مفعول، یعنی ہم تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ ہم تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں، تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں، وَنُثْنِي تیری ثنا کرتے ہیں، تیری بڑائیاں بیان کرتے ہیں۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، دیکھیں دعا میں کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً کتاب الاذکار میں سے کچھ اذکار شیئر کروں انشاءاللہ باذن اللہ۔ بات پھر پیچھے، اے اللہ انا نستعینک تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرک تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ونؤمن بک تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر اور تیری ہم تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ وَنَشْكُرُكَ شکر یشکرو شکر کرنا، شکر یشکرو باب نون سے آتا ہے، شین کاف را مادہ، نشکرو نون نحنو اس میں موجود ہے ہم، وَنَشْكُرُكَ کاف مفعول ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَا نَكْفُرُكَ لا نہیں نفی کا، نکفر پھر نون، کفر یکفر اس کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنے سے مراد ہے ناشکری کرنا۔ وَلَا نَكْفُرُكَ مفعول کاف مفعول، وَلَا نَكْفُرُكَ ہم تیری ناشکری نہیں کرتے۔ وَنَخْلَعُ امپورٹنٹ ترین پوائنٹ، خَلَعَ يَخْلَعُ خَلَقَ يَخْلَعُ اس کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ کرنا، الگ کرنا۔ خَلَعَ يَخْلَعُ یہ باب فا سے آتا ہے، فاتح یفتح، خَلَعَ يَخْلَعُ الگ کر دینا خود سے کس چیز کو۔ نون موجود ہے، نحن فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے، وَنَخْلَعُ اور ہم علیحدہ کرتے ہیں۔ اچھا کس کو علیحدہ کرتے ہیں؟ یہ بھی بات آگے چل رہی ہے۔ وَنَخْلَعُ ہم علیحدہ کرتے ہیں، وَنَتْرُكُ یعنی الگ کر کے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نَتْرُكُ نحن فاعل تَرَكَ يَتْرُكُ باب نون سے چھوڑ دینا، وَنَتْرُكُ اور ہم چھوڑتے ہیں، وَنَتْرُكُ کس کو چھوڑتے ہیں؟ یہ پورا جملہ مفعول ہے۔ مَن يَفْجُرُكَ من شرطیہ، فجر یفجر باب نون سے نافرمانی کرنا، یہ اس کا فاعل من ہے جو کاف مفعول اللہ کی طرف، من یفجرک جو تیری نافرمانی کرے۔ امپورٹنٹ ترین پوائنٹ، وَنَخْلَعُ ہم الگ کرتے ہیں، علیحدہ کرتے ہیں، وَنَتْرُكُ اور ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں کس کو؟ من یفجرک جو تیری نافرمانی کرتا ہے، یعنی ہم اس سے الگ ہو رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے دوستی ختم کر رہے ہیں۔ کیا ایسا ہے ہماری زندگی میں؟ کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہم ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ دوستی اس صورت میں قائم رہ سکتی ہے جس وقت ہمیں اس کی اصلاح مطلوب ہو۔ اگر اصلاح مطلوب نہیں ہے، انجوائمنٹ کرنی ہے، اور اگر وہ آدمی میں اللہ کی نافرمانی موجود ہے اور وہ بڑی نافرمانیاں کرتا ہے تو پھر اس سے نخلا ہوا۔ ہم تو نماز میں اعلان کر رہے ہیں، کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا اپنی زندگی میں۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ ہم علیحدہ ہوتے ہیں، چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ایاک نعبد دیکھیں یہ تھا نعبد کا،
کاف شروع میں آیا اس کے لیے یا آ گیا. اللہم ایاک نعبدک، نعبد نون، عبد یعبد عبادت کرنا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہم ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ولک نصلی، لیکن نصلی لکا، نون صلی یصلی نماز پڑھنا باب تفعیل، لکا لام حرف جر. اب یہ نصلی لکا ہم تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ ترجمہ کیا پڑھ رہا ہے؟ وَلَكَ نُصَلِّ، ہم تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں. وَنَسْجُدُ، سجدہ یسجد سجدہ کرنا، پھر نون آ رہا ہے نحن فاعل. وَنَسْجُدُ، اور ہم سجدہ کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ نَسْعَى، سعى يسعى، صحیح ہے نا؟ آپ نے سنی ہوگی حج میں اور عمرے میں سعی کرنی ہے جی، کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا. سو اسی سے ہے یہ نسعى، نون نحن کی جگہ پہ ہم. وَإِلَيْكَ نَسْعَى، دیکھیں نسعى إِلَيْكَ، ہم تیری طرف دوڑتے ہیں. الی حرف جر کی طرف، کاف انتا کی جگہ پہ جر کی ضمیر. وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اور ہم تیری ہی طرف دوڑتے ہیں. وَنَحْفِدُ، حفظ یحفظ باب ضربہ، اس کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنا. اچھا یہ حافظہ، یہ حفظتن، حفظ یہ پوتا اور ان دوتا کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو علماء نے اس کی عربک میں اس کی تشریح و تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ لفظ استعمال ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو پوتے دوتے ہوتے ہیں وہ خدمت کے لیے بڑے مستعد ہوتے ہیں، بڑی محبت سے وہ خدمت کرتے ہیں اپنے دادا کی، اپنے نانا کی. اگر وہ انہیں بلائیں تو وہ ان کی خدمت میں بڑے خوشی سے وہ یہ کام کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے کریں گے، ہم پہلے کریں گے. تو علماء کئی نے یہ فرمایا کہ یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا. وَنَحْفِدُ، اور ہم خدمت بجا لاتے ہیں. یعنی خدمت بھی ایسی، بادر یبادر کا لفظ بھی علماء نے اس کی میننگ میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے مستعد ہونا اور جلدی کرنا کسی عمل کو کرنے کے لیے. وَنَحْفِدُ، اور ہم تیری، اور ہم وَنَحْفِدُ، اور ہم خدمت بجا لاتے ہیں. وَنَرْجُو، رجا یرجو، اس سب کام کرنے کے بعد را جیم واو مادہ رجا یرجو باب نون سے امید کرنا، امید کرنا. وَنَرْجُو، نون نحنو، اور ہم امید کرتے ہیں، ہم امید لگاتے ہیں. نرجو، کس چیز کی امید؟ رحمتک، یہ مفعول ہے نرجو کا، حالت نصب میں ہے. وہ نرجو رحمتک، اور ہم تیری رحمت کی امید لگاتے ہیں، اور تجھ سے تیری رحمت کی امید لگاتے ہیں. ونخشا، خشیہ یخشا، ڈرنا. ونخشا، پھر نون آ گیا نحن فاعل. ونخشا، اور ہم ڈرتے ہیں کس بات سے؟ عذابک، مفعول حالت نصب میں. ونخشا عذابک، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے؟ اس کا جواب آ رہا ہے ان عذابک. دیکھیے عذابک، تیرا عذاب مرکب اضافی، ان حرف تاکید، اس پہ عذاب نصب چلا گیا، اسم ان بن گیا. ان عذابک، یقیناً تیرا عذاب. ملحقن، الحاق آپ نے لفظ پڑھا ہوگا اردو میں، الحاق ہو گیا جی. الحاق کیا ہوتا ہے؟ مل گئے. ملحقن، ملنے والا ہے. کس کو؟ بالکفاری. ان عذابک بالکفار ملحقن، یقیناً تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے، کافر اس عذاب کا شکار ہونے والے ہیں. دیکھیں دعائے قنوت نماز کے ویسے تو پوری معنی ہمیں آنے چاہیے. آپ نماز کے میننگ پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز میں دل بھی لگے گا، ہمیں تھوڑا خیال بھی پیدا ہوگا. لیکن یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے. اس دعا میں آپ دیکھ لیں شروع سے اِنَّا نَسْتَعِينُكَ، مدد مانگی جا رہی ہے. وَنَسْتَغْفِرُكَ، معافی مانگی جا رہی ہے. وَنُؤْمِنُ، اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا جا رہا ہے، پھر بھروسہ کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے. کیا ہم یہ سب کام کرتے ہیں؟ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اللہ کی بڑائی خوبیاں بیان کرتے ہیں. وَنَشْكُرُكَ، ہم کیا شکر ادا کرتے ہیں. ایک زبانی شکر ہوتا ہے اور ایک شکر بالقلب ہوتا ہے، اور یہ ایک شکر بالاعمال ہوتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل شکر تو یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا جائز استعمال، یہی اصل شکر ہے. کہ اللہ نے آنکھیں دی، جائز استعمال کرو، شکر ہے. کان دیے، وہی اسی کام میں استعمال کرو جس کے لیے رب نے دیا، شکر ہے. ہاتھ کو انہی کاموں میں استعمال کرو جن کا رب نے اجازت دی ہے، شکر ادا ہو گیا. اعمال سے شکر ادا کرو، زبان سے بھی شکر ادا کرو لیکن اعمال سے بھی شکر ادا کرو. جو نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں ان کو اسی جگہ پہ استعمال کرو جس کی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے. وَلَا نَكْفُرُكَ، ناشکری نہیں کرتے ہم تیری.
وَنَخْلَعُ اور ہم علیحدہ کرتے ہیں، وَنَتْرُكُ اور چھوڑتے ہیں کس کو؟ مَن يَفْجُرُكَ جو تیرا نافرمان ہے۔ اللہم ایاک نعبد اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّ تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ اور ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ اور تیری طرف ہم دوڑتے ہیں۔ کیوں دوڑتے ہیں؟ وَنَحْفِدُ خدمت بجا لاتے ہیں ہم، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ تجھ سے تیری رحمت کی امید لگاتے ہیں، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، وَإِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ یقیناً تیرا عذاب کفار کو ملنے والا ہے۔ یہاں یاد رہے یہاں پہ انا نہیں پڑھنا بلکہ انا پڑھنا ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، وہ پھر گرامیٹیکلی میننگ ڈیفرنٹ ہو جائیں گے، درست نہیں رہے گی بات۔ تو ادائیگی بھی بہت ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں اسی طرح آپ کے ساتھ دین و اسلام کی چیزیں علمی طور پر جو میں سیکھتا ہوں، سیکھتا رہتا ہوں، سیکھ چکا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی بات ہے، اللہم انا نستعینک اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہر بات کی، وما توفیقی الا باللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔